وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آپ کی خدمت میں آج کے دن جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ در حقیقت اس کی بنیاد بعض موضوعات کے اوپر شبہات اور ان کے جوابات کا سلسلہ حل کرنا ہے. اس میں آج کے دور میں جو آپ مشکل ابھری ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ تمام جہان میں ایک اہم اور بڑی مشکل وہ انحرافی تفکر کا پھیلنا اور اس تفکر کا ایک علمی اور مکتبی انداز میں پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس اور بہت سارے علمی حلقے حتیٰ کہ مدارس کے پڑھنے والے متعدد ایسے علماء اور طلاب ہیں کہ جو ان سے برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بنیادی ترین توحیدی نظریات یا قیامت سے متعلق مختلف افکار ہیں اس میں مشوش نظر آتے ہیں. لہذا ماضی میں بھی الحاد اور ایتھیسٹ یا اس طرح کے انحرافی نظریات وہ موجود رہے ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے ملنے والے مختلف ایسے مناظرے آج بھی کتب میں موجود ہیں کہ جس میں یہی سوالات اٹھائے گئے کہ جو آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کے بھرپور جوابات بھی دیے. ہم اس موضوع کو ایک خاص طریقے سے لے کے چلتے ہیں، چونکہ یہ سارے کے سارے شبہات جو الحاد یا ایتھیسٹ یا اسی طریقے سے دیگر منحرف طبقات اٹھاتے ہیں، ان سب کی بنیادی طور پہ دو اہم نظریات سے متعلق گفتگو بنتی ہے. اور یہ جو ہمارے پاس دو موضوعات ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جو کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو. نظریہ ہر کوئی اس کے بارے میں رکھتا ہے. پہلا موضوع ہے کہ اس جہان کے بارے میں اس کا نظریہ، یعنی یہ کائنات کیا ہے، کیوں بنی، اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے امور اس طریقے سے کیوں برپا ہیں. یعنی کائنات کے بارے میں آئیڈیالوجی، اس کو جہان بینی بھی کہتے ہیں. جو جہان بینی کے حوالے سے صحیح اور درست تفکر کا مالک نہیں ہے، وہ اگر توحید پرست بھی ہو جائے تب بھی بے دین نکلے گا، وہ دیندار نہیں نکلے گا. اگر وہ توحید پرست ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو اور ظاہری طور پہ شریعت کا نام لیوا ہو، لیکن اگر اس کی جہان بینی درست نہیں ہے، جہان کے بارے میں اس کا تفکر درست نہیں ہے، تو وہ عالم فاضل ہو، طالب علم ہو، یا مسجد اور انجمن یا اس طرح کے دیگر دینی حلقہ جات سے وابستہ ہو، وہ اندر سے دیندار نہیں سامنے برآمد ہوگا. نمبر 2، خود انسان کے بارے میں تفکر. جو انسان کے بارے میں صحیح تفکر نہیں رکھتا، صحیح آئیڈیالوجی کا مالک نہیں ہے، وہ چار ناچار وہ دین کے دائرے سے آہستہ آہستہ خارج ہوتا چلا جائے، یعنی دیندار نہیں دکھائی دے گا. اس کا دین زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ لفظی دین ہوگا. الفاظ کے ماورا اس کا کوئی خاص دین نہیں موجود. لہذا یہ دو ٹاپک اہمیت کے حامل ہیں. اس طرف بھی توجہ رکھی جائے کہ یہ جو دو ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہر شخص ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ویو رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے اس کا، کوئی نہ کوئی نظریہ، آئیڈیالوجی یا کوئی موقف ہے. اب اگر کسی کو دینی موقف نہیں معلوم تو وہ یا معاشرتی موقف رکھتا ہے جو معاشرے میں عام لوگوں کا ہے، یا ممکن ہے کہ اس نے کوئی مطالعہ وغیرہ کیا ہے تو مخلوط قسم کا اس کا کوئی نظریہ ہے جس میں حق باطل کی آمیزش ہے، کیونکہ 100% باطل نظریہ رکھنے والے افراد بھی قلیل ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ آپ کو دو افراد نظر آئیں گے، یا معاشرتی، جس معاشرے میں رہ رہے وہ معاشرہ انسان اور سوسائٹی یا جہان کے بارے میں جو فکر پیش کرتا ہے وہ اس کا معتقد بن جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے طور طریقوں پہ تو نہیں چل رہا
لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ ایک مخلوط قسم کے نظریے کا مالک ہو گیا، ایک مخلوط قسم کی آئیڈیالوجی کا مالک ہو گیا جس میں حق اور باطل دونوں کی آمیزش ہے۔ یہ عموماً جو مطالعات غربی افکار کا کرتے ہیں یا علمی دنیا سے وابستہ ہو کے اپنے طور پہ ہی علماء اور جو اہل فکر ہیں ان سے رجوع کیے بغیر یا ڈسکشن کیے بغیر ایک موقف جلد لے لیتے ہیں، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ان دروس میں جس کو پیش کریں گے وہ فقط اور فقط قرآنی آئیڈیالوجی ہے۔ اس بارے میں یا اہل بیت علیہ السلام نے جو آئیڈیالوجی پیش کی ہے اس کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں گے۔ بقیہ کمپیریزن خود ہمیں کرنا پڑے گا اس دوران کہ آیا یہ قابل قبول ہمارے لیے آئیڈیالوجی ہے یا نہیں۔ اس لیے کسی کے اوپر کوئی ہم آ کے پابندی نہیں لگائیں گے کہ جب قرآن ہم نے کہہ دیا تو اب کوئی اس کے برخلاف سوال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ غور و فکر کر کے سوال ابھارنے کی حد تک کوئی مذائقہ نہیں ہے، سوال کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسی دقت میں ہم گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک سوال ابھارا اور جواب سے مطمئن نہیں ہو رہے، تو یہ دوسری روش آپ نے بہت حساسیت کے ساتھ مد نظر رکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے جو بہت باریکی کے بعد اس کے پہلے والے مراحل اس کے لیے قبول ہیں، لیکن بعد کے مراحل میں ایک سوال اس کے لیے پیش آیا ہے اور وہ اس سوال کے جواب پر جو اس نے اہل علم سے رجوع کیا ہے یا ہماری آپس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ مطمئن نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری آئیڈیالوجی کا انکار کر دے، یہ قطعاً اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے والے مراحل تو وہ قبول کر چکا ہے۔ ہاں وہ یہ کہ نہیں، ابھی مزید علمی اس کی گتھیاں سلجھانے کی ضرورت ہے، مزید اس کے علمی پہلوؤں کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے لیے اور واضح ہو۔ یہ احساس وہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ احساس پیدا نہ کرے کہ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ عموماً جو ایک ہمارے ہاں سوء ظن شدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایسے ماحول میں، وہ یہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے کئی افراد سے پوچھا ہے، ان میں سے تو کسی کے پاس اس کا جواب تھا ہی نہیں۔ اب پوچھا بھی کن کے پاس ہے، کن سے ہے کہ جو اس موضوع سے کوئی تعلق اور ربط رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کا اس موضوع سے کوئی تعلق اور ربط موجود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ آپ کے پاس دو ٹاپک آ گئے۔ ہم یہاں پہ جہان بینی سے شروع کرتے ہیں اور اس میں بھی ایک سوال سے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا ابھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو نہیں لے کے آتے، آگے کے دروس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شروع کریں گے، اگرچہ صحیح ترتیب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آغاز کیا جائے، لیکن خداوند متعال سے اگر ہم نہیں ابھی جس روش کے تحت، چونکہ ہم نے بعض شبہات کے جوابات کو اپنے دروس میں طے کرنا ہے، اس وجہ سے ہم توحید سے آغاز نہیں کرتے۔ ہم کہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ دنیا موجود ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا اس سے بہتر بن سکتی تھی؟ کیا اس سے بہتر کوئی اور صورت اس کی ہو سکتی تھی؟ اگر ہو سکتی تھی اس کا جائزہ لیتے ہیں، پیش کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ نہیں اس طرح سے دنیا ہوتی، اس طرح سے دنیا میں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے، ہاں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہ نہیں جس طرح سے ہے اس سے بہتر صورت دنیا کی نہیں بن سکتی تھی، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے، اس کی توقع پہلے سے موجود بھی تھی، اور جس کی توقع تھی ویسا ہی سامنے بھی آ رہا ہے۔ بس ہمارے پاس یہاں پہ اب بنیادی سوال کیا ابھرا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور کیا دنیا جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے مناسب تر ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کا ہم جائزہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں آگے لیتے رہیں گے۔ اس طرف ہم ابھی دین کی نگاہ سے نہ بھی دیکھیں، ایک مسئلہ ہمیں اور حل کرنا پڑے گا جو ماضی میں بڑا ایک دشوار گزار مسئلہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا کائنات میں کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ یعنی اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کائنات کی حقیقت کے حوالے سے کسی شے کو قبول نہیں کرتے تو گفتگو ہماری نہیں جا سکتی، اس لیے اس پوائنٹ کو ہمیں ابھارنا پڑے گا۔
اسے کہتے ہیں سوفسطائیت۔ سوفسطائیت اصل میں اہل علم کو کہا جاتا تھا۔ سوفسطائی جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ہم مختصر ہی اس میں آگے چلیں، اہل علم کو کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فیلسوف تھا، وہ کہتے ہیں محب علم، وہ اپنے آپ کو اہل علم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، محب علم کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے کی یونانی ریاست میں ایک جھگڑا کھڑا ہوا، اور وہاں پہ چونکہ انہوں نے بڑی ایک ترقی یافتہ اسٹیٹ کو جنم دیا تھا اور مختلف بہترین ادارے انہوں نے بنائے، اور ایک بڑی شان و شوکت کی زندگی وہاں پر آباد تھی، اور کئی قسم کے علوم اس دور میں ترقی کیے ہوئے تھے کہ وہ علوم آج بھی پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے فیثاغورس تھیورم آج بھی پڑھتے ہیں، الجبرا کو آج بھی پڑھا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اکیڈمی کا لفظ یونانی لفظ ہے۔ اس دور میں افلاطون نے اکیڈمی، اپنی کلاسز کا نام اکیڈمی رکھا تھا۔ اسی طریقے سے تھیٹر ہے، اس دور میں وہ ایک ہال نما بناتے تھے اور سٹیج پہ تھیٹر کو کامیڈی اور ٹریجڈی اس دو کو وہ برپا کرتے تھے، غمگین اور خوشی کے مزاحیہ مختلف سٹیج ڈرامے، اور لوگ وہاں پہ آ کے محظوظ ہوتے تھے۔ وہ سلسلہ آج بھی اسی طریقے سے منتقل ہوا، البتہ اپنی ترقی یافتہ صورت کے ساتھ۔ اس دور میں جو اہل علم طبقہ تھا، اب چونکہ میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اسی طریقے سے پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، اور دیگر علوم اس طریقے سے وہ اپنے دور کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہاں، اس کے بعد اہل اسلام نے، مسلمان فلاسفہ نے اس کو اور اپنے اوج تک پہنچا دیا، لیکن مسلمان فلاسفہ سے پہلے جو علمی ترقی پہنچی ہوئی تھی وہ یونانی فلاسفہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس دور میں جو اہل علم تھے وہ ہرس کا شکار ہوئے، اور اپنے مفادات کی خاطر ان کے پاس جب کیسز آتے وکلاء کے پاس، کیونکہ بڑے بڑے جو حکمران تھے وہ کرپشن کرتے تھے، ظلم و ستم برپا کیا کرتے تھے، اور جب ان کے کیسز بنتے تو وکلاء کا سہارا لیتے تھے، اور وکیل جو ہیں وہ حقیقت کو اس طریقے سے مخدوش کرتے تھے، مبہم کرتے تھے، یا اس کو مسخ کر کے پیش کرتے تھے کہ وہ مجرم جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا تھا۔ تو اس دور میں جو سب سے پہلے انحراف انہی لوگوں میں آیا، یعنی فلاسفہ میں انحراف نہیں آیا، اس لیے فلاسفہ یونان کے بارے میں ایک یونیورسٹیز کی تحقیق ہے۔ یونیورسٹیز کی تحقیق جو ہے وہ قابل قبول تحقیق نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پہ آثار وغیرہ جمع کیے ہیں اور یہ ثابت کیا کہ یہ سارے فلاسفہ ملحد تھے، یعنی ایتھیسٹ تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اصلاً قائل نہیں تھے، اور یہ تحقیقات اس لیے پیش کی کہ آج کے دور میں کوئی سائنٹسٹ وہ اس سے کوئی اثر نہ لے لے۔ بہرحال انہوں نے اس لیے، اگر فلاسفہ یونان کے بارے میں ایران کی اگر یونیورسٹی سے بھی آپ پوچھیں تو یونیورسٹیز کا ہر جگہ پہ تقریباً ایک موقف ہے، چند افراد ہوں گے جو یونیورسٹی ہی میں اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ تفکر نہ رکھتے ہوں، لیکن اوورآل پوری دنیا میں، مصر جائیں آپ، ایران جائیں، عراق جائیں، پاکستان جائیں، وہ غربی یونیورسٹیز میں انہوں نے یونانی فلاسفہ کے بارے میں جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق یہ ہے کہ سارے ملحد تھے، مشرک تھے، شرک تو نہیں، الحاد کا وہ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس دور میں جب کلیسا اور عیسائیت وہ کامیاب ہوئی، بہت ظلم و ستم کے بعد کامیاب ہوئی، تو ان کے مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی، لہذا چرچ جس چیز کو بیان کرتا تھا وہ اس دور میں عقیدہ اور مذہب کہلاتا تھا۔ تو چرچ نے جو ان کا نئی ٹاپک تھا، جو ان کی فیلڈ نہیں تھی، اس کے بارے میں بھی اپنی جاہلانہ آراء پیش کرنا شروع کر دی، لہذا سائنس کے بارے میں اپنی انہوں نے جاہلانہ آراء پیش کی، لیکن معاشرے کو سے یہی تقاضا کیا گیا کہ چونکہ چرچ سے آیا ہے اور ان کے مجتہد یا مفتی صاحب جو بھی ہیں یعنی پاپ اس نے جاری کیا ہے، اس لیے بعنوان مذہب اسے قبول کرنا ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا سزا اس کی سخت ہے۔ لہذا اس وجہ سے وہاں پہ ایک علمی اجالا جو ہے وہ تاریکی اور ظلمتوں میں تبدیل ہو گیا،
لیکن اسی وقت عرب ریاست کے اندر قبائلی دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ نمودار ہوئی، اور علم کی قیمت اور اہمیت کو انہوں نے انتہائی تاکید کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان کیا، جس کے نتیجے میں اگر زمین کے خطے میں علم کا سورج غروب ہوا ہے تو مشرق سے یہ علم کا سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ منور اور طلوع ہو گیا۔ لہذا مسلمانوں نے پھر اس میراث کو یونان کی لیا، اور یہ میراث پھر ترجمہ بھی ہوئی، اور ارسطو کے رسائل عربی ترجمہ ہو گئے، افلاطون کے رسائل ہیں، افلاطین ہیں، اور بڑی بڑی جو شخصیات ہیں ان میں سے بہت سارا ذخیرہ محفوظ ہو گیا عربی میں، آج بھی ہے۔ جیسے ابن رشد اندلسی 5ویں 6 صدی ہجری کے معروف فقی اور فیلسوف ہیں، اہل سنت، فقی بھی تھے، اصولی بھی تھے، اور فیلسوف ہونے کے اعتبار سے شہرت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے 9 رسالے ارسطو کے محفوظ کیے۔ اسی طرح دیگر نوشتے ہیں وہ کتب میں منطق اور فلسفہ کی کتب کے ذریعے سے محفوظ ہوئے۔ اگر ان نوشتوں کا اور ان تحریروں کا کوئی مطالعہ کرے تو وہ حد اقل اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ ان سے عظیم ترین شخصیات اس زمانے میں نہیں تھی۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیقات کی اساس پر اس بات کے قائل تھے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء تھے، فلاسفہ جو یونان کے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک منفرد رائے ہے، لیکن حد اقل وہ اعلیٰ پائے کی توحید ان کے کلام سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تفاوت آ گیا ہمارے پاس۔ لہذا اب جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وکلاء نے ایک حقیقت کو مسخ کر کے پیش کیا اور یہ بیان کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ مجرم بے گناہ ہے، تو وکلاء کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی اعتبار سے شہرت پا گیا۔ اس کی زد میں فیلسوف نہیں ہیں، فیلسوف اس کے مقابلے میں تھے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ وکلاء ان کے اتنے پیٹ بھر گئے اور اتنے یہ امیر کبیر ہو گئے کہ ان کے کیونکہ حربے سارے کامیاب ہو جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ یہ نظریہ پھر عوام الناس میں مقبول کرنا شروع کر دیا۔ اصل کوئی بھی شے حقیقت نہیں رکھتی، جس کو انسان حقیقت کہتے بس وہ حقیقت ہے، یعنی انسانی عقل جس کو جو کہے گی بس وہی حقیقت بن جائے گا، اس کے علاوہ وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ اب نظریہ آیا تو اس کو سوفسطائیت آہستہ آہستہ کرنے لگے، لہذا وہ اعلیٰ ترین اور واضح ترین حقائق کا بھی انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ علامہ شیخ مصباح یزدی آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں حقائق کا انکار یا سوفسطائیت، حقائق کے انکار کے مکتب کو اب کہتے ہیں سوفسطائیت، اگرچہ یونانی زبان میں اہل علم کو کہتے تھے، لیکن بعد میں یہی اصطلاح بن گئی جو حقائق کی دنیا کا انکار کرے۔ یعنی آج کے دور میں علمی دنیا میں سوفسطائیت جب کہا جائے تو اس سے مراد ہے کہ جو حقائق کا انکار یا حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں اس قدر وسیع پیمانے پہ سوفسطائیت کبھی بھی رائج نہیں رہی جتنی آج کے دور میں رائج ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں سائنسی علوم کے ذریعے سے یہ بار بار سائنٹسٹ اور دیگر جو روشن فکر طبقہ بنتا ہے وہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کائنات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ایک چیز کو ثابت کرتا ہے، کل وہ اس چیز کو رد کر کے دوسرا ثابت کر دیتا ہے۔ مثلا آسمان دیکھیں نیلا نظر آتا ہے کالا، زمین آپ کو ساکن نظر آتی ہے متحرک۔ اب وہ اس طرح کی مثالیں لا کے انہوں نے ذہن یہ بنا دیا کوئی چیز حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اب دوسرا مکتب جو ہمارے پاس ہے، تمام ادیان، صرف دین اسلام نہیں، ادیان کی بنیاد وہ حقیقت الہی کے پر، اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر ہے۔ اس کے برخلاف بجائے اس کے کہ وہ نبی کا انکار کریں، قیامت کا انکار کریں، کتاب کا انکار کریں، انہوں نے اصلاً اللہ ہی کی حقیقت کا انکار شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سائنس سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے دیکھیں نا، انہوں نے شبہ ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ بہرحال یہ ہیں شبہ جو سائنس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں۔ سائنس ڈپارٹمنٹ میں یہ والے شبہ آج سے 300-400 سال پہلے بڑے محکم سمجھے جاتے تھے
کیونکہ رینیسانس نشت ثانیہ 400 سال پہلے جو غرب میں کلیسا کے خلاف انقلاب کامیاب ہوا اور کلیسا کے بے تحاشا ظلم و ستم سے ریاست اور عوام الناس نے جب چھٹکارا پایا تو پھر آنے والی قوتوں نے جو بھی برسر اقتدار آئی، چونکہ عوامی طاقت سے وہ برسر اقتدار آئی، انہوں نے پہلا قانون یہ بنایا کہ دنیا کے مسائل کے اندر حکومتی اور معاشرتی یا جو سماجی مسائل ہیں، سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہاں سے سیکولر، سب سے پہلے سیکولر کا تفکر ہی یہاں سے پیدا ہوا۔ انہوں نے مذہب کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں جو جیسی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو جیسا تفکر رکھنا چاہتا ہے تفکر رکھے، ہمیں غرض نہیں، لیکن معاشرے کے اندر سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، سوسائٹی کے مسائل اور حکومتی مسائل، اس میں مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی مذہب نے ہمیں نقصان پہنچایا، قتل و غارت ہمارے اندر کی، ہمیں پسماندہ کیا، ہمیں ضعیف کیا، ہمیں عقب ماندہ رکھا اور ایک ماضی کے جو ہیں ہزاروں سال پیچھے یہ لے گیا، اور آگے علم کی روشنی اس کلیسا نے آ کے بجھا دی۔ اب یہ کلیسا کے ظلم و ستم تھے، مذہب کے ظلم و ستم نہیں تھے۔ مثلا اگر کلیسا مذہب کے نام پہ، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، جتنے مشرکین اور ان کے گڑھ تھے وہ سارے کے سارے اپنے دور کے مذہبی افراد ہی تھے، یعنی وہی مولوی اور مفتی حضرات تھے جنہوں نے دینی ادارے سنبھالے ہوئے تھے۔ جیسے خانہ کعبہ کی چابیاں ایک کے پاس ہیں، دوسرے کے پاس بت خانے کا سارا سسٹم موجود ہے۔ اب وہ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ جو شرک پرستی ہے اور مشرکانہ عبادت گاہیں ہیں، ان کے آباد ہونے کا اصل راز اسی میں تھا کہ وہ مفادات سے لوگوں کے فائدہ اٹھاتے تھے، کھیلتے تھے لوگوں سے اپنے شکم کی خاطر۔ اچھا، یہ مذہب کے نام پہ ہر دور میں ہوتا رہا، انبیاء علیہ السلام کی اپنی زندگیوں میں یہ کام ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی گئیں۔ کیوں حدیثیں گھڑ رہے ہیں وہ؟ تاکہ اپنا مفاد حاصل کریں۔ آئمہ اطہار علیہ السلام سے بہت ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ان کے نام پہ گھڑی تاکہ مفاد حاصل کریں، اس لیے مفاد پرست طبقہ تھا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن کلیسا کے ظلم و ستم، اس کی نسبت مذہب کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ جیسے اگر کوئی مرجع یا مجتہد یا مفتی یا مولانا یا مولوی وہ فاسد ہو جائے یا فاسق ہو جائے تو اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے، وہ خود بندہ خدا جو ہے وہ فاسد ہوا ہے، اس لیے اس کو متہم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس دور میں لوگوں نے، اب کلیسا کے ظلم و ستم بھی بڑے شدید تھے، چھوٹی سی چھوٹی سائنسی ایجادات اگر ان کے نظریے کے خلاف نکلتی تو فوراً ہی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے یا ملک بدر کر دیتے یا اسے قتل کر دیتے تھے۔ اب واقعات بھی زیادہ تھے تو لوگ بیتاب ہو کے باہر آئے، بالکل ایسے جیسے ابھی پاکستان میں بجلی سے تنگ ہو کے، بجلی جانے سے تنگ ہو کے لوگ روڈوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس لیے ادھر ایک انقلاب برپا ہوا اور مذہب کا خاتمہ اجتماعی لیول پر ہو گیا۔ اجتماعی دنیا میں مذہب نہیں آئے گا۔ اگر اجتماعی دنیا میں مذہب آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ریاست اور ریاست میں بسنے والے لوگ اول ظلم و ستم سہتے رہیں گے۔ ظلم و ستم بھی دو قسم کے، ایک فقر اور دوسرا قتل و غارت، اور یہی تفکر مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے استعمار آج بھی یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ لہذا جہاں پر مذہب کی صورت موجود ہے وہاں پہ یا اس اسٹیٹ کو، ریاست کو فقر میں مبتلا کرتا ہے اور نسبت دین کی طرف دیتا ہے، دیکھو دین کو تم نے اختیار کیا تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، یا یہ خود کا حملے کرا کے، لڑائیاں کرا کے، قتل و غارت، فرقہ وارانہ جھگڑے یہ کرا کے یہ ثابت لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو دین کا سہارا لیا تو یہی تمہارا مستقبل ہے اور یہی تمہارا حال ہوتا رہے گا۔ لہذا اس دور میں پہلا انہیں کلیسا کی طرف سے یہ ظلم و ستم اور فقر جھیلنا پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ علمی دنیا میں پسماندہ رہ جائے گا، ملک کی ترقی نہیں ہے۔ اب بالآخر آج کے دور میں بجلی ضرورت بن گئی ہے، لیکن چونکہ کلیسا نے کہا کہ بجلی بنانا حرام ہے تو بس حرام ہے، جو بنائے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ اس طرح سے پھر مسائل بنتے چلے گئے۔
اب کلیسا نے بہت شریعت بھی اپنی نافذ کی، دوسری طرف سے اس نے ہر شعبے میں اپنی ٹانگ اڑائی، جو اس کا شعبہ نہیں تھا اس میں بھی جا کے اس نے مداخلتیں کی، یہاں پہ اس نے حد سے تجاوز کرنا غلط تھا اس کا۔ بہرحال یہ ایک ریاستی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں ممنوع قرار پایا کہ کسی بھی مذہب کی مداخلت ایک سٹیٹ اور ایک ملک یا ریاست کی اجتماعی اور سیاسی دنیا میں نہیں ہو گئی۔ ہر ایک اپنے مذہب کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، ان میں جا کے جو عبادت انجام دینا چاہتا ہے دے، بس سیکولر ادھر سے جنم لیا۔ اس لیے نمازی تھے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عزاداری کریں، حج عمرہ زیارتیں کریں، بخاری مسلم پڑھائیں یا فقہ کے دروس اپنے اپنے پڑھائیں، یا الکافی ہے، من لا یحضر الفقی، یا اسی طرح وسائل الشیعہ وغیرہ پڑھائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اپنی وہ چار دیواری میں مدرسے کی، عبادت گاہوں میں یا گھروں میں۔ لیکن جب اجتماعی مسائل آئیں، سوسائٹی کے مسائل آئیں، نہیں، کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب جب یہ جدائی ہو گئی، اب دیکھیں ترقی کیسے کیسے آہستہ آہستہ ہوئی۔ اس جدائی کو فوراً قبول کیا، بہت بڑے پیمانے پہ لبیک کہی گئی، لیکن مذہب لوگوں کے اندر سے گیا نہیں۔ اب کئی تفکرات پورا مکتب بنا کے پیش کرنا شروع کیے گئے، نیشنلزم کو ابھارا گیا، تاکہ کیونکہ وہ جذبات تو بالآخر دکھانے ہیں، پہلے مذہب کی اساس پہ جذبات ہوتے تھے، اس لیے اب قومیت کی اساس پہ جذبات دکھانا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں، شریعت کا انکار کرنے کے لیے آزادی کے نام کے اوپر مختلف طرح کے مکتب بنے۔ آہستہ آہستہ یہاں تک کہ بات پہنچی کہ دو مکتب آمنے ٹکرانے لگے، ایک کہتا تھا حقیقت کائنات میں ہے، کہتا کوئی کائنات میں حقیقت نہیں ہے۔ اب جو کہتے تھے کائنات میں حقیقت ہے، انگریز فلاسفر ہی ہیں، انہوں نے جو تحریریں لکھیں وہ مسلمان علماء عقائد اور علماء فلاسفہ کے قریب قریب ان کے دلائل ہیں اور بہترین دلائل ہیں، اگرچہ وہ اپنی اوج میں تک نہیں پہنچے ہوئے اور تمام ان کے شبہات کا جواب دینے میں ناکام ہیں، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے بھی زحمتیں اٹھائیں۔ بہرحال اسی اثناء میں مسلم دنیا کے اندر ایک تحرک جاری تھا۔ خلاصہ کلام یہ 3-4 صدیاں طے ہوا، اور طے سفر ہوتے ہوتے اس نتیجے پہ پہنچا، سائنس نے یہ آگے بات بیان کی کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، مادے کے علاوہ، میٹر کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخری چیز ایٹم ہے، سب کائنات ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم پر مشتمل ہے، اس کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون یا بقیہ جو بعض عناصر جدید دریافت ہوئے ہیں، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، اشیاء بنتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت یا ماورائے میٹر کے ماورا یا اس کے علاوہ کوئی شے وجود اور حقیقت رکھتی ہی نہیں ہے، اس لیے روح نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خواب ہیں، خواب نامی اس عنوان سے کہ کوئی اور روح دیکھتی ہے کوئی چیز نہیں، بس روح کا انکار کیا تو روح کے ساتھ جو جو چیزیں تھیں وہ سب کا انکار کر دیا۔ لہٰذا ایسی عقل کا بھی انکار کیا کہ جو مادے کے علاوہ آپ عقل کا تصور کہتے ہیں، جیسے کلیات ہے، کیونکہ مذہب کے اندر، دیگر مذاہب میں بھی بالخصوص مذہب دین اسلام میں، تمام کے تمام علوم کی بنیاد عقل کا وہ مرتبہ ہے جہاں پر وہ کلیات کو اور جامع مفاہیم کو اٹھاتی ہے۔ جامع مفاہیم کو اٹھانے کے لیے آپ مادہ سے نہیں آغاز کرتے، مادہ سے تصورات محفوظ ہوتے ہیں آپ کے سینے میں، پھر جو آپ کے پاس سینے میں تصورات موجود ہیں اس پر غور و فکر کر کے ایک جامع آپ مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ اس کو آ کے سائنس نے باطل قرار دے دیا، اس کا پورا کے پورے دن اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب جب انہوں نے کہا مادے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو نقصان ہمیں سامنے آتا ہے اور جس کا انکار سامنے آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مادہ نہیں رکھتی کہ آنکھ سے دیکھی جا سکے، ہاتھ سے لمس کی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے، زبان سے چکھی جا سکے، ان چیزوں سے تو تعلق نہیں رکھتی۔ اور یہ مسئلہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے، ادھر مناظرے اپنی جگہ موجود ہیں، آئندہ کے دروس میں وہاں سے استفادہ کریں گے، لیکن میں یہ آپ کو ایک سفر بیان کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر کیسے پھیلا۔
تو اس پھیلنے کی وجوہات ہیں. بس یہاں پہ علوم کو آپ دو جگہوں پہ تقسیم کر لیں. ایک علوم سائنسی علوم ہیں، وہ میٹر سے چلتے ہیں، لہذا مادے کے اعتبار سے جب انکار لازم آئے کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ادھر فرشتہ تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ہی کا جب انکار کر دیا تو فرشتہ، نبی، وحی، کتاب، جنت، دوزخ، کوئی بھی مفہوم ثابت نہیں ہوگا. ساری چیزوں کا انکار ہو گیا، کیونکہ ساری چیزیں کھڑی توحید کے اوپر ہیں. جب آپ نے توحید کا انکار کر دیا تو ان میں سے کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. اور اس سے متاثر ہوئے بہت سارے اسلامی اسکالرز جو ہیں، جیسا کہ سر سید احمد خان، انہوں نے آ کے تعویلات شروع کر دی. مثلا جبریل علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ بالفرض ان کی اب کتابیں پڑھیں تو صحیح معلوم ہوگا کہ بجلی کا چمکنا ہے. وہ کہتے تھے یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے. اچھا وحی کیا ہے؟ وہ جو آپ کے ذہن میں مثبت ساری سوچیں آتی ہیں، یہی وحی ہے. فلاں چیز کیا، ہر چیز کی انہوں نے اس طرح پکڑ کے مادی تعویل کر دی، حالانکہ اپنی آخری عمر کے حصے میں وہ غرب گئے تھے، لیکن اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے اوپر مشترکہ طور پہ دیوبندی، بریلوی علماء نے فتویٰ دیا کہ دار اسلام سے خارج ہیں. اس قدر یہ والے مسائل پیچیدہ ہو گئے. اگرچہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جس شخصیت کو روشن فکر طور پہ مذہب کی جانب سے متعارف کرایا جاتا ہے وہ سر سید احمد خان ہی. ان کے آثار کے اوپر انہوں نے میوزیم بھی بنائے ہوئے ہیں. اگرچہ علامہ اقبال وہ غرب میں رہے ہیں، ایران کبھی بھی نہیں آئے، شاید عراق میں کبھی بھی نہیں گئے، لیکن اندر سے مذہبی تھے، اور ان کے کلام میں مذہب کے اثرات اور جو ملحدین ہیں ان کو جوابات دیے ہیں، مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو کی. تو بہت ہی تفاوت آ گیا ہے. دیکھیں کہ جو غرب میں رہے ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن ادھر جو ساری عمر مدارس میں رہے ہیں، تھوڑی عرصہ 4-5 سال رہے، متاثر ہو کے آگے. تو خلاصہ کلام یہ جنگ مسلمانوں میں جاری رہی. لیکن ادھر انسان کی زندگی ایک اور پہلو بھی ہے. بس آپ سائنس کی دنیا سے آپ نے دیکھا، کیونکہ آج کا جو دور ہے ادھر سائنس کی دنیا سے الحاد وہ ایک قسم کا جواب دیتا جا رہا ہے، شکست کھاتا جا رہا ہے آج کے دور میں. اس کی طرف ایک تھوڑا سا کلام میں آپ کی خدمت میں مزید بعد میں بیان کرتا ہوں. دوسری طرف انسان کی زندگی میں احساسات، جذبات ہیں، ہم دیکھتے ہیں بالآخر غیر مرئی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتے اس سے متاثر ہو جاتا ہے انسان، وہمیات کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ جنات کے اوپر اور ڈرانی فلمیں جو ہیں وہ ہالی ووڈ نے بنائی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پسند ہیں. اس لیے وہ توہمات اور وہمیات اور جن زدگی اور اس طرح کے امور میں آج بھی گرفتار ہیں. یہاں پر اب جب زمانہ آگے بڑھا اور مادے کے اوپر ان کی زندگی تھی، فیملی سسٹم ان کا متاثر ہو گیا، سکون ان کی زندگی سے چلا گیا، خود غرض معاشرہ بن گیا، حرص اور لالچ اور مفاد وہ ان کے وجود کے اوپر چھا گیا. تو اس جگہ پر لوگوں نے بڑے پیمانے پہ خودکشیاں شروع کر دیں. ظلم و ستم جو ہے اندر ہی اندر جو یعنی جو روح کی ضرورت تھی وہ چونکہ مہیا نہیں ہوئی، تو اتنا اضطراب اس معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی خود قتل کر لیتے ہیں. اور یہ ہر جگہ جہاں پر بھی یہ سچویشن ہے کہ وہ صرف مادے پر ایمان لایا ہوا ہے، ماضی میں بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے. فرق نہیں پڑتا مسلمان سوسائٹی ہے یا غیر مسلم سوسائٹی ہے، وہ شہوات کی طرف جاتا ہے، کہہ اونچے لگاتا ہے، لیکن اندر سکون نہیں ہے. اس لیے نیند کی گولیاں کھا کے سوئے گا، چہرے پہ افسردگی اس کی چھائی ہوئی ہے، غمگین ہے، اندر سے سوچوں میں مبتلا ہے، خوف کا اندر سے شکار ہے وہ. لہذا یہ ان مسائل میں وہ معاشرہ گھرتا چلا گیا. یہاں پر جو دوسرے علوم ہیں جنہیں آپ ہیومن کہتے ہیں، علوم ہیومنٹیز گروپ جو کہلاتا ہے یونیورسٹیز میں، اس کے مطالعات اب زیادہ ہونے لگے. انہیں کہا کہ کسی چیز کے اوپر لگائی رکھو تاکہ تسکین ہو، یہاں تک کہ روح کے کردار کو دوبارہ مان لیا. ابھی یہ پچھلے چند 15-20 سال گزرے ہیں اور روح کے کردار کو انہوں نے دوبارہ تسلیم کر لیا ہے. اسے تسلیم کیا ہے تو اس کی آرامش کے لیے اب فیملی سسٹم دوبارہ واپس لانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ایتھکس کے نام سے امریکن جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں انہوں نے کریڈٹ آورس بڑھا دی. مثلا 40 آورس اس نے پڑھنے ہیں اپنے پوری ایک ڈگری میں، اس لیے اخلاقیات کے دائرے کو اب وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. پہلے صرف
ایٹیکیٹس کے اوپر توجہ دیتے تھے، یعنی مادی ظاہری طور پہ آپ نے مسکرانا ہے، ظاہری طور پہ اس ڈریسنگ میں آنا ہے، ظاہری طور پہ اس طرح فنکشن آپ نے برپا کرنا ہے، یہ برانڈ آپ نے پہننا ہے، یہ سارے ایٹیکیٹس کہلاتے ہیں۔ ایتھکس میں اور ایٹیکیٹس میں، اخلاق اور آداب میں دین اسلام نے بھی فرق کیا ہے۔ اب وہ اخلاق کے قائل، کیونکہ اخلاق کا تعلق روح سے ہے براہ راست، آداب کا تعلق ظاہر جسم سے ہے براہ راست، یہاں پہ وہ اس کے قائل ہو گئے۔ لیکن مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ الحاد مذہب کو پھیلانا ہے، لہذا آج کے دور میں جو ایتھیسٹ ہیں یا الحادی تفکر ہے، وہ جس جگہ سے ترویج کر رہا ہے الحاد کی، وہ سائیکالوجی ہو گیا۔ اب سائیکالوجی کے باب سے وہ لوگ وارد ہو رہے ہیں، سائیکالوجی پلس میڈیکل۔ پہلے سائنس بیس بنتی تھی، یعنی فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی تینوں نے مل کے مذہب کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہوا تھا، لیکن ان کا محاذ ٹوٹ گیا۔ مثلا ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بڑے تفصیلی طور پر پڑھایا جانے لگا، شبہات کے جوابات دیے گئے، خود لوگوں نے تلخی صحیح ہے۔ یہ جو تلخی لوگوں نے صحیح ہے، جیسے پہلے مذہب کا انکار کیا تھا، تو اب یہ دوبارہ یعنی مذہب کا انکار کر کے مادے پہ آئے، یعنی پہلے انہوں نے مادے کا کل انکار کیا ہوا تھا، اس کاملاً انکار کا خمیازہ بھگتا اور کلیسا کی ہر بات کو انہوں نے مانا۔ لیکن دوسری طرف سے پھر افراد کا شکار ہوئے، مادے پہ ایمان لے آئے اور ماورائے مادہ کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس کی طرف اب دوبارہ آ رہے ہیں کہ ماورائے مادہ کو قبول کیا جائے، لیکن اب اتنی مقدار فقط قبول ہوئی ہے کہ مذہب کی طرف معاشرہ نہ جائے۔ لہذا پوری دنیا میں جہاں مذہب کی اساس کے اوپر کوئی ریاست قائم ہوتی ہے یا حکومت قائم ہوتی ہے، کوئی تفکر جنم لیتا ہے، پوری دنیا کا استعمار اس کو کچلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اب یہ جو تلخی انہوں نے مادے پر ایمان لانے کی وجہ سے اور روح کے انکار کی وجہ سے صحیح تھی، اس کی وہ طرف دوبارہ پلٹے، روح کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن کس کے باب سے؟ سائیکالوجی کے باب سے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ یہ خیر اور شر اس کے عناصر آپ کے دماغ میں ہی ہیں، یہ دماغ کے اندر ہی ہیں، خوشی کے سیلز بھی انسانی باڈی میں ہیں، یہ اور غمی کے سیلز بھی ہیں۔ اس لیے دوائیاں بھی کچھ ایجاد کی ہیں تاکہ طب اسلامی، طب سنتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلی بعض ایسی جڑی بوٹیاں بھی ایجاد تھیں، وہ انسان کھائے گا اندر سے خوشی کا زیادہ اظہار پائے گا، یا بعض کھائے گا تو غمی کا زیادہ احساس اندر پائے گا، یہ مزاج میں وہ انسانی مزاج کو چھیڑتے ہیں۔ بہرحال آج کل میڈیسنس ایسی موجود ہیں کہ انسان کو وہ اندر آرام اور سکون اور خوشی محسوس کراتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے اس کے آرام اور سکون کا باعث جو ہے وہ اصل میں خوشی کوئی روح کو نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ وہ روح یہی ہے، لیکن یہ اس قدر باریک ذرات ہیں کہ یہ ابھی دوربین میں نہیں آ رہے، مائکروسکوپ میں نہیں آ رہے، اتنے یہ باریک ہیں۔ لہذا روح کے غیر مادی ہونے کے ابھی بھی نہیں قائل، روح کے قائل ہوئے ہیں لیکن روح مادی کے۔ اب روح مادی کیا ہے کوئی بتائیں، وہ کوئی عنصر، کوئی ذرہ، کہتے نہیں، وہ اس قدر باریک ہیں کہ ابھی وہ اس کی پکڑائی میں نہیں آتے، مستقبل میں شاید آ جائیں۔ ان میں سے خوشی کی مثلا دائیں طرف دماغ کے یہ جو سیلز ہیں وہ خوشی کے بنتے ہیں، بائیں طرف غمی کے بنتے ہیں اور فلاں ہیں۔ اب انہوں نے اپنے فلسفے بہت سارے ایجاد کیے ہیں، یہ پچھلے 20 سال تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں، تب سے یہ سائیکالوجی کے ذریعے سے اب الحاد پھیلایا جا رہا ہے۔ لہذا غرب میں سب سے زیادہ جس کے مریض پائے جاتے ہیں اور جن ڈاکٹروں کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ سائیکالوجی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، یہ ماہر نفسیات آتے ہیں اور یہ پھر ملحد بناتے ہیں، وہ ان کو جو حل بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے مادی ہیں۔ دوسری تعجب آور چیز، خود ایران کے اندر ماہر نفسیات اور سائیکالوجسٹ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، کیونکہ ایران اہل علم ملک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے لوگ ادھر مطالعہ کرتے ہیں۔ اب مطالعہ جب کرتے ہیں تو غرب کا مطالعہ کثیر ہوتا ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں، مادی لحاظ سے علاج ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر وہ انجام بھی دیتے ہیں۔ جہاں پر سائیکالوجی کی اساس کے اوپر یا روان شناسی کہتے ہیں ماہر نفسیات، یہ ان کی طرف رجوع زیادہ ہے، اس وقت دنیا میں الحاد بھی وہاں زیادہ ہے۔ لہذا یونیورسٹیز نمبر 2 جو شوبز ہمارے پاس یا آفس ایک طبقہ ہے، اور نمبر 3 یہ جو ماہر نفسیات کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں، ان 3 جگہوں کے اوپر الحاد آپ کو زیادہ نظر آئے گا پھیلتا ہوا۔
اچھا، ماہر نفسیات مثبت بھی ہیں، اب الحمدللہ علماء بھی بڑے پیمانے پہ اس فیلڈ میں وارد ہوئے، کیونکہ کاملاً اخلاق سے اور عرفان سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ میڈیکلی طور پہ انہیں پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میڈیکلی ایک الگ فیلڈ بن جاتی ہے، اس میں اصل میں اس کے سارے مسائل روانی یا نفسیاتی ہیں، وہ روح کے مسائل کی وجہ سے، نہ کہ جسم کے مسائل کی وجہ سے۔ بہرحال اس ٹائم اس طرف سے اب وہ آئے ہیں اور کس چیز کو مشوش کر رہے ہیں؟ مادے کے علاوہ حقیقت نہیں ہے۔ بس اب آپ نے ادھر دیکھا کہ بڑی جہان بینی گزشتہ 400 یا 450 سال سے، گزشتہ 450 سال سے جو بڑے پیمانے پر تفکر موجود ہے وہ یہ ہے کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں کوئی حقیقت تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار آخر میں جنم لیتا ہے اور یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ جو مسائل پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار اور اس طرح کے شبہات، اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے انتہائی منظم تبلیغات کی ہیں، بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے انہوں نے تبلیغات کی ہیں۔ مثلا فلمیں بنائی گئیں اس کے اوپر، نمبر 2 ڈرامے بنائے گئے، نمبر 3 لوگوں کو انہی تخیلاتی دنیا کے اندر مصروف کیا گیا، کلپس بنا کے، ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے۔ اس لیے بھی آپ جائیں مختلف قوموں کا مطالعہ کریں، ہر جگہ پر جو کامیڈی کلپس ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3 شہوات کی عادی بنا دیا، لہذا شہوات کے اوپر سب سے زیادہ فلمیں، کلپس اور اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کی بنائی جاتی ہیں۔ لہذا کامیڈی، عام دیہاتی لوگ اگر کامیڈی بناتے ہیں اس کو ملینز نے دیکھا ہوتا ہے، اور علمی حوالے سے آپ کوئی ایک چیز لے کے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر 100 یا 1000 بندہ بھی نہیں پہنچتا۔ لہذا یہ پہلی چیز ہے کہ کیونکہ یہ اثر انداز انسان پر ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے الہاد کو اسی پیرائے کے اندر پھر فلمایا۔ پھر ناول لکھے گئے، بنیادی طور پہ بڑے بڑے ناول، ان ناولوں کے ذریعے سے مثلا بہن بھائی کا ربط، وہ انہوں نے کہا کہ کوئی ربط ہی نہیں ہے، والدہ والدین اور بچوں کا ربط کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، صرف اپنا مفاد حاصل کرو، اپنی شخصیت کا نفع حاصل کرو، اپنے آپ کا بس سوچو۔ مختلف طرح کے ناولز اور پھر اس میں بڑے بڑے مسائل اس کو انہوں نے لا کے دکھائے۔ اچھا، دوسری طرف اب آپ آ جائیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے مذہب کے ساتھ۔ اب دین اسلام سے فقط نہیں، تمام مذاہب سے۔ انہوں نے مذاہب کے حوالے سے پہلا یہ کام کیا کہ مذاہب کا چہرہ مسخ کر کے پیش کریں، یہ پہلا کام کیا۔ یعنی پسماندہ، جاہل، عقب ماندہ، متعصب اور تنگ نظر اور ایک الجھا ہوا، پریشان کن، اپنی دنیا میں مگن رہنے والا، اپنی عبادتوں میں، اس طرح کا مسخ کر کے انہوں نے چہرہ پیش کیا۔ یعنی اگر کوئی مذہبی بن جائے تو اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے نفرت کرے گا، سب کو اپنے علاوہ سب کو کافر یا منافق یا فاسق سمجھے گا۔ اچھا، اپنی بس عبادات سے اس کا تعلق ہے، دنیا تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، کوئی زندہ رہتا ہے، زندہ نہیں رہتا ہے، اس کو بس اسی رسم سے اسے تعلق ہے۔ تو اس طرح کا ایک مسخ کر کے چہرہ پیش کیا، ظالمانہ اور جاہلانہ اور ظالمانہ مسخ شدہ چہرہ۔ نمبر 2 کہ جو دین کی تعلیمات ہیں وہ انسان کو علم اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں تو پہلے ثابت کر چکے تھے کہ اگر مذہب آ جائے تو قتل و غارت اور ظلم و تشدد ہے، یہ تو 400 سال سے وہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ جدید طور پہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر دین کو آپ لے کے آتے ہیں تو دین کچھ بھی نتیجہ نہیں دیتا، سسٹم نہیں دے سکتا، نظام نہیں دے سکتا، آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اس میں اضافہ ہی کرے گا۔ لہٰذا جہاں دین ہے وہاں اول جہالت، نمبر 2 ترقی نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں بھرپور وہ منظم طور پہ اس کو فلما بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں اور اس کو ترویج خوب کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، آفیسز میں ماحول ایسا بنا کے۔
تو یہ اب آپ کے پاس آئی کہ اب مذہب اس جگہ پہ جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے خود مدارس قائم کیے، خود مساجد بنائے، خود گروہ بنائے ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں وہ مذہب والے کر رہے ہیں۔ لیکن ان مذہب والوں میں وہ بہت قلیل افراد ہیں کہ جو اپنے فساد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہے کہ ان مذہبی لوگوں کو خود انہوں نے جنم دیا ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں۔ اگر ظلم و ستم دکھانا ہے تو خود انہوں نے دہشت گردانہ تنظیمیں بنائی ہیں، اگر کفر کے فتوے لگانے ہیں تو خود ایسے مدارس اور مولانا حضرات اور ان افراد کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ پیچھے نظر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ تیسری طرف سے یہ سازشی عناصر ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اس لیے مذہب میں بھی انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں کہ مولانا ساری چیزیں بتائے گا وہ ساری رسمی ہیں، اور جب ساری رسمی ہیں تو اس کے اندر تو علم اور شعور اور عمل کی بات ہی نہیں ہے۔ علم اور شعور اور عمل کی جو بات کرے اس کی شخصیت اتنی گراؤ کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ یہ اس ٹائم تمام کی تمام دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک اس لیے میں نے تاریخ کو انتہائی مختصر کر کے ذکر کیا اور چیدہ فقط پوائنٹ ذکر کیے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر حقیقت کے انکار کی طرف آئے، اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کس قدر بڑے پیمانے پر صحیح ہے کہ دنیا میں اتنی سوفسطائیت اور حقیقت کا انکار ماضی میں کبھی بھی نہیں رہا جتنا آج کے دور میں یہ مکتب بن کے، آئیڈیالوجی بن کے اور استعماری ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے مختلف ذہنیتوں کے اندر اس کو سرایت کر کے آج کامیابی حاصل کی جا رہی ہے۔ لہٰذا مسلمان ہی مشکوک ہو گیا کہ یار یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، کیا چیز ہے دعا، کیا چیز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہا؟ شبہات، یہ شبہات ناولوں میں اور ڈراموں میں بے تحاشا انہوں نے دکھائے ہیں، غرب کو تو جکڑا ہوا ہے۔ لیکن اسی اثناء میں انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی ان کے گلے کی ہڈی بن گئی، کیونکہ انہوں نے تو دنیا کو متعارف کرایا تھا جہاں مذہب ہے وہاں سسٹم نہیں بن سکتا، وہاں پہ سسٹم نہیں چل سکتا، وہ عقب ماندہ ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے، وہ ظلم و جور اور قتل و غارت مچائیں گے۔ اب یہاں پہ اب حکومت بن گئی تو مسائل ایران کے حل ہو رہے، ماضی سے بہت بہتر۔ نمبر 2، ترقی کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ابھی بھی شور مچایا ہوا ہے اور پچھلے 20-30 سالوں میں زیادہ شور مچایا تھا وہ یہی ہے کہ ریاست ترقی کر ہی نہیں سکتی اگر مذہبی حکومت آ جائے۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں عوام بھی ایمان اس بات پر لائی ہوئی ہے کہ مذہبی آ گئے تو پھر تو قتل و غارت ہی ہے، کیونکہ سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، دوسری طرف سے سپاہ محمد، چوتھی طرف سے ایسے ذاکرین جنہوں نے صرف اور صرف مقدسات کی توہین کر کے فرقہ وارانہ ایک دنیا آباد کرنی ہے، یہ مسائل انہوں نے کھڑے کیے ہوئے۔ اس لیے ہمارے تو ریاست میں ویسے ایمان لائے ہوئے ہیں کہ حل ہی سیکولرزم ہے۔ جیسے سیکولرزم شیعہ خود یونیورسٹی بناتے ہیں اور سیکولرزم کو لے کر آتے ہیں، اور تعجب کی بات ہے پاکستان میں مذہب کی اساس پر ابھی تک پاکستان کا کوئی حصہ اس سے جدا نہیں ہوا، لیکن سیکولر نیشنلزم کی اساس پہ بنگلہ دیش ہاتھ سے گیا، اسی طرح کرگل کا آدھا حصہ ہاتھ سے چلا گیا۔ جتنے قتل ہوئے ہیں وہ ڈیموکریسی کے نام پر ہوئے ہیں، ڈیموکریسی حکومتوں میں ہوئی ہیں، ڈیموکریسی حکمران تھے، مذہب کی اساس پر تو نہیں ہوئے وہ۔ یعنی جو پاکستان نے سخت ترین زخم کھائے ہیں وہ سارے سیکولرزم اور ڈیموکریسی اور نیشنلزم کی اساس پر ہیں۔ ریلیجس بیس کے اوپر یہ مسائل یا یہ زخم نہیں پڑے، اگرچہ اٹھائے گئے، جیسے طالبان وہ بنائے گئے انہوں نے، لیکن کس سوچ پر بنائے گئے؟ مذہب کی سوچ پہ نہیں بنائے گئے۔ جیسے حمید گل صاحب انہوں نے خود ہی بنائی، تو حمید گل صاحب واضح کہتے تھے کہ ہم تو اپنا مفاد امریکہ سے لینا چاہتے تھے، اور روس جو خطرہ ہمارے سر کے اوپر تھا کہ افغانستان کے بعد پاکستان پہ قبضہ، اس کو ہم دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے عنوان سے، مستضعفین کی مدد کے عنوان سے وہاں پہ شمولیت اختیار نہیں کی، سیاست اپنی چلی ہوتا۔ لہذا جتنے بھی مسائل طالبان یا مذہبی گروہ نظر آتے ہیں وہ پیچھے نیشنلزم یا سیکولرزم یا ڈیموکریسی غربی بنائے ہوئے نظاموں کے اثرات ہیں، نہ کہ مذہب کی صورت موجود ہے۔
لہٰذا ایران میں پھر جہاں قدم ایران نے رکھا اس ملک میں امن و امان ہے، قتل و غارت نہیں ہے، خوشحالی ہے، اجتماعیت ختم ہے وہاں پہ، عزت کا سفر وہ قوم طے کر رہی ہے۔ اب یہ غرب کے لوگوں میں چونکہ پہلے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اینڈرائڈ سسٹم نہیں تھا، آیا جب یہ سوشل میڈیا اینڈرائڈ سسٹم، اس نے حقائق کو آشکار کر دیا۔ ورنہ اسرائیل مظلوم تھا، بڑی مشکل سے پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل ظالم غرب والوں کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ انہوں نے تو تصویریں دکھائیں، این جی اوز بنائی ہوئی تھی، ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی تھی، اور صرف مسلمان اور فلسطینی اس میں ظالم تھے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہمارے پاس سازشی عناصر ہیں، اس نے انسانوں کی ذہنیت کو جکڑا ہوا ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فرعون کے جو اس نے غلام بنائے تھے وہ چند افراد تھے، آج کے جو فرعون ہیں وہ کروڑوں اقوام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، آج کے دور میں پوری قوم کو خریدا جاتا ہے، قوم کے افراد کو غلام بنایا جاتا ہے، ذہنیت کو غلام بنا کے باہر بیٹھے ہوئے سارے کام خود کرا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جب بات ہمارے پاس آ گئی، اب آئے مطالعات پہ۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو تاریخ بیان کی کہ آپ کے سامنے پس منظر ہونا چاہیے کہ یہ جو شبہات اٹھے ہوئے ہیں یہ ترقی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انسان کی فکری بالیدگی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سازش کا نتیجہ ہے۔ اور سازش کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں جان بوجھ کے ایجاد پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں، حتیٰ ایران کے اندر جہاں جہاں یونیورسٹیز ہیں، سوائے چند یونیورسٹیز کے، وہ جو چند ہیں ان میں ویسے ہی غیر ملکی نہیں جا سکتا، جو عمومی بڑی جو کہتے ہیں کہ ایران کا تعارف یونیورسٹیز ہیں ان میں سیکولر پھیل رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض پاکستانی طلاب ہیں، انہوں نے خود اسی طریقے سے گفتگو کی اور بات چیت لمبی بات چیت ہوئی، ان کا جو پروفیسر ہے اس نے پوری کلاس کو ملحد، پکا ملحد اور ایتھیسٹ کر دیا ہے، چونکہ یہ ادھر یونیورسٹی جانے سے پہلے ہم سے مربوط ہوا، اس لیے وہ سوال جواب ہم سے کرتا رہا، ورنہ وہ کہتا ہے میں خود پریشان اور حیران تھا۔ لہذا اس کے پاس یعنی جواب نہیں تھے، اسی کے سوالوں کے ذریعے سے اس کو جوابات، اس سوال ہم نے بھی پھر ابھارے اور وہ اس نے سوچنا شروع کیا تو جواب ملتے گئے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ ہم جواب دیں گے تو یہ جواب نہیں ہے، وہ خود اس اینگل پہ سوچے گا تو اسے جواب ملے گا۔ یہی آپ عزیزان سے بھی تقاضا ہے کہ آپ خود سوچیں گے تو جواب ملے گا، وَإِلَّا بنا بنایا جواب مل جائے وہ آپ کو قانع نہیں کرے گا، کیونکہ بالآخر سوچ اور فکر کے آپ نے مراحل طے کرنے ہیں۔ جب بنا بنایا لقمہ دے دیا جائے تو اسے نہیں یہ پتہ لگا کہ لقمہ آمادہ کیسے ہوا تھا، وہ زحمت اسے نہیں معلوم، اور اس کا حل تب ہے کہ وہ ان تمام مراحل سے گزرے۔ اسی طرح آپ فکری مراحل سے گزریں گے تو ان شبہات کے صحیح جواب کو پا سکیں گے، وَإِلَّا کتابیں بھری بھی ہیں، ان جوابات سے، خالی جوابات سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیں اب ہم ادھر تھوڑا سا تفکر کریں، یہ ہمارا پہلا درس چونکہ تعارفی اور تاریخی پس منظر میں گزرنا لازم تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سازش کا مرکز اور اس کا سبب کیا ہے۔ سبب کلیسا کا ظلم و ستم اور ان کا افراطی دائرے میں انحراف کا شکار ہونا ہے غربی سوسائٹی کا۔ پہلے افراطی طور پہ مذہبی وہ بنے تھے اور مادے کا انکار کیا، اور اب افراطی طور پہ مادے پر ایمان لائے ہیں اور غیر مادی جہان کا انکار کیا۔ ہر دو نے انہیں نقصان پہنچائے، لیکن ماضی میں ان کے پاس ٹکراؤ کے لیے کوئی بھی میدان میں کھڑا نہیں تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکومت اسلامی کا قیام فرمایا، ابھی بھی اجرائے قوانین اسلامی نہیں ہوئے ہیں، اس مرحلے میں ہے، صرف حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے کوششیں کر ڈالی اور ابھی بھی جاری ہیں۔ لہذا یہ ہے، یہ سازشی تفکر پھیلایا جا رہا ہے، اور بڑے انہوں نے جذبات کو ٹچ کرنے والے، کوئی عقلی نہیں ہے ان کے شبہات، جذباتی نوعیت کے، احساساتی نوعیت کے ہیں۔ لہذا آپ عوام الناس میں جو حلقہ جات یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، جو فلسفہ ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں رکھتے، جو بھی فلسفہ ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں رکھتے یا غربی فلاسفہ کی کتابیں مطالعہ نہیں کرتے، ان دو کو چھوڑ کے جو بھی الہاد کی طرف جا رہا ہے
یا ایتھیسٹ ہو رہا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا حامل ہو رہا ہے، وہ احساسات اور جذبات کی وجہ سے ہو رہا ہے، عقل و فکر کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ مثلا اس کو پریشانی ہے کیوں یہ صومالیہ میں بھوک سے اتنے زیادہ افراد مر گئے، یمن میں یہ جو بچے ہیں کہ جن کی جلدیں ہڈیوں کے اندر دھنس گئیں، اس بے تابی کے ذریعے کیوں مرے، کیوں یہ فلسطینی سارے کے سارے اس طرح بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں کہ اس ٹائم 40-50 ہزار ان کی کل تعداد آہستہ آہستہ پہنچنے والی ہے، کیوں اس طرح سے قتل و غارت ہو رہی ہے اور کوئی بھی انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے سامنے بچہ پڑا ہوا ہے ہمارا، اور وہ پانی سے بلک رہا ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن میں اٹھ کے پانی نہیں دوں گا اور کہوں گا کہ اللہ نے پانی کیوں نہیں دیا۔ یعنی چاروں طرف فلسطین کے مسلمان ہیں، کوئی آگے بڑھ کر انہیں نجات نہیں دے رہا، پھر کہہ رہے کہ اللہ نے انہیں کیوں نہیں بچایا۔ یعنی خود خوراک اپنے منہ میں نہ ڈالیں، روٹی سامنے موجود ہے، کھانا موجود ہے، طاقت موجود ہے، لیکن نہیں میں نے خود نہیں کھانا۔ اور جب اب چکر آئے، پیٹ میں درد شروع ہو، نقاہت طاری ہو جائے، ضعف جو ہے وہ غالب آ جائے، اب کہہ کے دیکھا اللہ نے مجھے غذا ہی نہیں دی، اللہ نے مجھے رزق نہیں دیا۔ ادھر سے وہ شیاطین آ کے اور شبہ اٹھا رہے ہیں، دیکھو تمہیں بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، دیکھو دیا تھا، وہ صومالیہ میں بھی نہیں دیا تھا، فلاں جگہ پہ بھی نہیں دیا تھا۔ اور وہ تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے شائع کی ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے، وہ خود پانی نہیں اپنے بچے کو پلا رہا، تو لازمی تھا وہ تو پھر پانی سے نہیں دیں گے تو مر جائے گا نا۔ وہ اب مرنے کے لیے اس کے آمادہ ہے کہ ٹھیک ہے مر گیا تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہوگا۔ اچھا فلاں جو ہے وہ مریض ہو گیا اور مرض میں اس کے لیے جو ہیں وہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا کرپشن کر کے مال کھا لیا، ڈاکٹر جو ہیں وہ کرپٹ نکل رہے ہیں، ڈاکٹروں نے فلاں کر دیا، وہ کہے گا دیکھا اللہ نے مجھے بچایا ہی نہیں۔ وہ سارے احساساتی اور جذباتی وہ ہیں، یعنی جلد باز ہیں کہ وہ اس جلد بازی کی وجہ سے فکر کی قوت میں ضعف ان کے پیدا ہو گیا۔ فکر کی قوت میں ضعف پیدا ہوا تو اب کائنات کے حقائق نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے یہ پہلا مقدمہ ہمیں طے کرنا تھا، ہم یہ مانیں کائنات کے اندر حقیقت ہے۔ ابھی ہم نہیں غیر مادی حقائق کی طرح نہیں، مادی حقیقت ہے، اسے ہم مان لیں، ورنہ سائنس تو یہ باور کرا چکی ہے تو بھائی مادی حقیقت بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ 100 پہلے قائل تھے، ابن سینا کہتے ہیں کہ ایسے افراد کا پھر ایک ہی حال ہے، ان کو الٹا لٹکائیں اور نیچے آگ لگائیں، اور جب انہیں درد ہو تو کہیں دکھاؤ درد کہاں ہو رہی ہے، اگر دکھا دیتے تو مان جاؤں گا مجھے تو نہیں دکھائی دے رہی تمہیں درد ہو رہی ہے، یہ تو تم بس ایسے ہی منہ وغیرہ ایسے بنا رہے ہو، کیونکہ یہ دیکھو جلا رہی ہے، کیونکہ نہیں کس نے کہا آگ جلاتی ہے، یہ تو تم ویسے ہی کہہ رہے ہو آگ جلاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں سمجھنے والے جو اگر دنیا کی ان مادی حقائق کا بھی انکار کر دیں تو ان کا علاج وہ یہ جو 1000 سال پہلے ابن سینا نے دیا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، ان کو یا ڈنڈے مارے جائیں، پھر بولیں گے کہ درد ہو رہی ہے، اسے کہو یار یہ لکڑی کا ہے ڈنڈا اور یہ تمہارا جسم دیکھو مٹی کا ہے، دیکھو یہ میں مٹی پہ ڈنڈا ماروں اسے درد ہو رہی ہے، تو نہیں ہو رہی، تو تمہیں کیسے ہو رہی ہے درد؟ تمہیں بھی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی تو انہی پودوں سے، وہی ڈارون تھیوری کے مطابق تم بھی انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے وہی بندر کی نسل سے ہے تو بندر کی طرح اسے بھی 4 جوئیں کھلا دیں، کیونکہ یار یہ تو کڑوی ہے، کہ وہ تو بڑا میٹھے انداز میں کھا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے تو بقیہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں شاید بہت لذیذ چیز ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ مادی کوئی حقائق کا انکار کرے تو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا مادی حقائق ہیں، اس میں میرا خیال ہے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، جب ہم نے یہ بات مان لی تو ادھر ہم ایک سوال چھوڑ رہے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ آج کا ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، اور اگلا درس اس سوال سے اب شروع کریں گے، یہ دنیا اس طرح سے کیوں بنی ہوئی ہے، یعنی اس کی تشریح آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو پتہ لگ گیا دنیا کے اندر نعمت بمعنی لذت اور آرام وہ ہے، دنیا میں لذت اور آرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر درد بھی ہے، دنیا کے اندر تلخی بھی ہے، دنیا کے اندر غم بھی ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں، کیونکہ درد جو ہے اس کی اپنی کیفیت ہے، کرواہٹ درد نہیں ہے، کڑوی ہے چیز، تلخ ہے، اور ایک غم ہے خوشی کے مقابلے میں، یہ چیزیں انسان کو ستاتی ہیں۔ نمبر 2، زندگی ہے دنیا میں، موت بھی ہے،
اب یہ ہیں، کوئی کہ یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں پیچھے سفر کرنا پڑے گا، اسے یہ کہیں گے اچھا نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے گردن آپ کی بدن سے جدا رکھ دوں، بعد میں جوڑ دوں گا میں، یہاں پہ وہ خود ہی بےتاب ہوگا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آغاز کتاب فلسفہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ بھیڑیے سے یا شیر سے بھاگ رہا ہے تو وہ وہم اور خیال کی وجہ سے نہیں بھاگ رہا، اسے اپنی جان کا خوف ہے۔ اگر بچہ دودھ کے لیے ماں کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ خیالی طور پہ سوچ رہا ہے کہ یہ ماں ہے اور اس سے مجھے دودھ ملے گا اور بھوک میری جائے گی، نہیں، سچی مچی اسے بھوک لگی ہوئی ہے، حقیقت ہے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ تو اس حد تک تو ہمیں دنیا میں ماننا پڑے گا۔ اس طور پہ ہم دنیا کو دیکھیں، ٹھیک ہے ابھی ہم نے دین اور ماورائے مادہ سارے حقائق کو ایک طرف رکھ دیا، فقط اس دنیا کو دیکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا بنی ہوئی ہے، دنیا کے اندر خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، آرامش بھی ہے، زندگی بھی ہے، اس کا متضاد بھی ہے اسی ٹائم۔ تو ان دونوں کے ہونے کی تشریح کیا بنتی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے یہ بنایا ہے تو پھر ہم مذہب والوں سے پوچھیں گے آپ تشریح بتاؤ، ایسی تشریح بتاؤ قابل قبول ہو۔ یہ روش غلط ہوگی، ہے وہ اندر سے اللہ کا منکر لیکن تشریح مذہب والوں کی طرح سے کرتا ہے، یعنی یہ مان کے تشریح کر رہا کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بالکل کامل روش غلط ہے۔ اور یہ والا مغالطہ بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہے، یعنی یہ والا جو غلط روش ہے وہ عوام الناس میں جو ان شبہات کا شکار ہو رہے ہیں ان میں یہ والی پائی جاتی ہے روش۔ وہ اندر سے معتقد ہو رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، لیکن جب تشریح دنیا کی کر رہے ہیں تو اس شرط میں کریں کہ اللہ ہے، اسے کہو کہ بھائی دونوں میں سے ایک بات کرو نا، یا مانو کہ اللہ نہیں ہے یا مانو کہ اللہ ہے۔ اگر اللہ ہے تو پھر اس تفکر کے تحت کیوں جواب دیتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ اس تفکر کے مطابق ذرا آؤ نا کہ اللہ ہے، اس تفکر کے تحت تم ذرا سوال جواب کرو۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری بات آ جائے گی کہ آپ نے دونوں میں سے ایک طرف کو لیں۔ ہم فرض کرتے ہیں اس طرف کو لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ ایک فرض کر رہے ہیں، کیونکہ فرض کرنے میں عیب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی، بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ اب آپ تشریح کریں، کیا تشریح کریں گے؟ کیوں ہے کائنات ایسی؟ یہ ہنسی خوشی، یہ لذت آرام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موت، غم، دکھ، تلخی، کیا تشریح ہے؟ کیسے جوڑیں گے؟ آپ کے میٹر پہ بڑا ظالم ہے، بہت ہی یہ پست میٹر ہے، مادہ تو بہت ظالم ہے، یہ سارے سائنٹسٹ بڑے ہی ظالم ہیں، سارا کچھ پھر ڈاکٹروں کے اوپر ڈالیں، اس ڈاکٹر نے سارا میرا یہ کام خراب کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے خوراک کا انکار کریں، کیونکہ یہ تشریح معقول لے کے آئیں۔ اس لیے ابھی آپ ایتھیسٹ سے یا شبہ پیدا کرنے والے سے پوچھیں تم بتاؤ دنیا پھر کیا ہے؟ یہ کیوں دنیا میں دکھ ہے؟ دنیا میں غم کیوں ہے؟ وہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ نے ایسے بنایا، اسے کہ وہ تو تم کہتے ہو ہے ہی نہیں، اس نے تو نہیں بنائی ہے۔ ایسے یہاں پہ ہم دونوں کی الگ الگ تشریح دیں گے۔ ہاں دوسری طرف کی میرے پاس تشریح نہیں ہے کہ کیا لے کے آئیں، میں عقلی طور پہ اپنی چند صورتیں پیش کروں، شاید یہ کہہ سکیں، ابھی تک نہیں مطالعہ میں نے کیا کہ کیا انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کیا دنیا کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ غم کہاں سے آیا، دکھ کہاں سے آیا اور کیسے جائے گا، یہ دکھ کیسے جائے گا؟ ذرا یہ ایتھیسٹ اور ملحدین اور مادی جو مذہب رکھنے والے ہیں وہ ذرا اس کا جواب لے کے آئیں۔ ہاں ہم بعنوان دیندار جو قرآن اور روایات میں آیا ہے اور عقل و شعور بھی جو دلیل ہم پیش کریں گے اس سے یہ ثابت کرتی ہے، وہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بحث یہاں تک پہنچی، اس لیے اگلے ہمارے گفتگو کا ٹاپک ہی یہ ہوگا کہ مادہ پرست اور ملحد جو اللہ کے منکر ہیں وہ خوشی اور غمی، وہ آرام اور دکھ، اس کا اور غم کا کیا تشریح پیش کرتے، کیوں اس دنیا کے اندر ہے، دنیا اس طرح سے کیوں بنی ہوئی ہے، کیوں دنیا کے اندر اس قدر ظلم ہے، جرم ہے، قتل و غارت ہے، مصیبتیں کیوں ہیں ساری کی ساری؟ آپ جواب دو۔ اچھا مذہب کی طرف سے کیا جواب بنتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں مذہب کی جانب سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔